15 شعبان المعظم جو ہی گزرتا ہے تو ایک ہی سوال اکثر لوگ دہراتے رہتے ہیں اور ہر سال دہراتے ہیں کہ کیا رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے گناہ ہوتا ہے یا روزہ رکھ لینے والا بندہ گناہ گار ہوتا ہے یا سرے سے اس کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سوال اکثر دہرایا جاتا ہے اور اس سوال کے اندر ایک دلیل بھی موجود ہے جو کہ ابو داؤد شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا نصف یعنی 15 شعبان گزر جائے تو اس کے بعد کوئی روزہ نہیں ہے۔ اب حدیث بھی ہے اور سوال بھی اس حدیث کی بنیاد پر ہی کیا جاتا ہے، لہذا جواب دینا انتہائی ضروری ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ بالکل حقیقت یہی ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے جس نے پہلے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں۔ پھر سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں، پورے شعبان کے مہینے میں جس بندے نے روزہ نہیں رکھا، 15 شعبان گزرا اور رمضان کے قریب، یا اس سے مراد یہ لیا گیا ہے، شارحین نے حدیث نے یہ لیا ہے کہ کوئی بندہ 28 شعبان یا 29 شعبان کا روزہ رکھ لے اس نیت سے کہ یار پتہ نہیں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، اگر نظر آ گیا ہے تو رمضان کا روزہ ہے، اگر نہیں آیا تو شعبان کا روزہ ہے۔ ہاں وہ بندہ جو پہلے سے روزہ رکھتا ہے، ہوتا ہے نا بعض بندوں نے ہفتہ وار روزوں کی اپنی ایک روٹین بنائی ہوتی ہے۔ بعض لوگ سوموار کو پیر شریف والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے تو اس دن کی مناسبت سے حصول برکت کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور سارا سال رکھتے ہیں۔ بعض جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے، اس دن کا احترام کرتے ہوئے روزہ رکھ لیتے ہیں اور سارا سال رکھتے ہیں۔ ایسا بندہ جو پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے، وہ بندہ اگر 15 شعبان کے بعد رمضان سے پہلے روزہ رکھ لے اس کو اجازت ہے، کیونکہ وہ رکھتا آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ رمضان سے ایک دن پہلے یا رمضان سے 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ یہ بھی وہی بات ہے جو سوال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا جواب آگے موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا، مگر وہ بندہ رکھ سکتا ہے۔ الا کا مطلب یہی ہوتا ہے، پچھلے کلام کی الا نفی کرتا ہے۔ الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک الیوم، ہاں کوئی بندہ روزہ نہ رکھے مگر وہ رکھ سکتا ہے جو پہلے سے روزے رکھتا آ رہا ہے۔ پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو روٹین کے ساتھ، جس نے اپنا ایک معمول بنایا ہوا ہے کہ وہ ہفتے میں 1 روزہ رکھ لیتا ہے، یا وہ ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہے، یا مہینے میں 1 روزہ رکھ لیتا ہے کبھی بھی، یا آخری تواریخ میں، مہینے کی آخری تواریخ میں روزہ رکھتا ہے، تو اس بندے کو اجازت ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں وہ بندہ جس نے پہلے کبھی روزہ نہیں رکھا اور اس کو شک کے طور پر روزہ رکھتا ہے کہ اگر رمضان ہوا تو پھر فرض روزہ ہے، اگر شعبان ہوا تو پھر نفل روزہ ہے، تو یہ نفلی ہوگا شعبان کا اور رمضان کا ظاہر سی بات ہے وہ فرض روزہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں منع فرمایا ہے وہ اس لیے فرمایا ہے، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ تاکہ نفل اور فرض آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے، مل نہ جائے۔ جیسے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ ذکر ہے کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ جب فرض پڑھیں تو اس کے بعد نفل وقفہ کر کے پڑھیں،
نفلوں کو اور فرضوں کو ملا کر نہ پڑھیں تاکہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ جو بعد میں نفل پڑھ رہا ہے یہ بھی حقیقت میں فرض ہیں۔ تو فرض میں اور نفل میں امتیاز کرنے کے لیے جگہ بدلنے کا بھی ایک جگہ پر ذکر ہے اور وقفہ کرنے کا بھی ذکر ہے، اسی لیے تاکہ نفلی روزے شعبان کے اور فرضی روزے رمضان کے آپس میں مل نہ جائیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ جو بندہ روزے رکھتا آ رہا ہے اس کے متعلق تو سرکار کی اپنی ایک آپ کا طریقہ کار تھا۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کبھی بھی 2 ماہ کے اکٹھے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر رمضان اور شعبان کے جو 2 مہینے ہیں ان 2 مہینوں میں سرکار اکٹھے ملا کر روزہ رکھتا ہے۔ یعنی ویسے کسی بھی سال کے کسی بھی حصے میں 2 مہینوں کے روزے اکٹھے کر کے سرکار نہیں تھے رکھتے، ہاں شعبان کے اور رمضان کے اکٹھے رکھتے تھے۔ تو لہٰذا اگرچہ وہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث کے جواب میں وہ حدیث کی وجہ جو ہے بیان کرنے کی یا سرکار کے فرمان کی یہی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ وہ بندہ جو کمزور ہے وہ بندہ روزہ نہ رکھے شعبان کے آخری 15 دنوں میں، کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ شعبان کے روزے رکھ کے کمزور ہو جائے اور رمضان کے روزے رکھنے کے قابل نہ رہے، کیونکہ یہ نفل ہیں اور وہ فرض ہیں۔ وہ ایک بھی چھوٹا تو ساری زندگی اس کے بدلے میں روزے رکھتا رہا تو وہ اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوئی ایسا بندہ جس کو یہ خدشہ لاحق ہو کہ اگر میں نے روزے یہ رکھے تو بعد والے نہیں رکھے جائیں گے، وہ بندہ بھی نہ رکھے۔ ہاں یہ بھی شارحین نے لکھا ہے کہ اگر علماء اور اولیاء کاملین اگر ان دنوں میں روزے رکھ لیں اور چھپا کے رکھیں، یعنی کہ ظاہر نہ کریں کسی پر،